توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه سلموا یا قوم بل صلوا علی صدر الامین
مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. برادران اسلام، عزیزان محترم، میرے پیارے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کے پاک کلام قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. آج کی اس بابرکت محفل میں اور بابرکت رات میں اسی آیہ کریمہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں نے چند معروضات عرض کرنے ہیں، جن کو آپ حضرات غور اور اطمینان سے سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ سے دعا ہے وہ اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے طفیل آپ کی اور ہماری یہ آج کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین کو اور اس کے ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالی حق اور سچ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ آج کی بابرکت شب جس کو شب برات کا نام اسلامی تاریخ میں دیا گیا ہے. برات کی معنی ہے نجات. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ آج کی شب میں اپنے بندوں کے واسطے نجات کا پروانہ دیتا ہے، اور نوافل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے اور خدا کو یاد کرنے والے جو بھی آج کی رات خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرماتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت گرامی میں عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو آپ اور ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. سب سے اول ارادہ یہی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے آیہ کریمہ کا ترجمہ پیش کیا جائے، جیسے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو نے اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا، اور اس آیت کریمہ کا آج کی رات کے ساتھ کیا تطابق، کیا نسبت، کیا تعلق ہے. یہ باتیں چند عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی آج کی رات ہمارا جاگنا منظور و مقبول فرما دے، اور آئندہ کے لیے بھی صرف آج کی رات نہیں بلکہ آج کی رات کے صدقے میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، مسلمان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول پر لانے والے پر یہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے پیارے رب العزت ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرے. اس لیے اعلیٰ جل جلالہ امن والوں نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے فرمایا تھا. ہمارا آنے کا مقصد ہی خدا تعالی کی عبادت ہے. اس عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالی جل امن والوں نے ہمارے کچھ ذمہ داریاں، جوابداریاں عائد فرما دی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر جتنی بھی میں نے عبادات مقرر فرمائی ہیں وہ ٹائم مقرر پر ہیں.
اس لیے کہ آپ حضرات نے کام کاج بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، اپنے کاروبار سے بھی منہ دینا ہے، گھر بار اہل و عیال کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوگی، دنیا کے کاروبار سے بھی آپ کا تعلق کٹا ہوا نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی جل جلالہ و من والو نے اگر ہم پر نماز فرمائی تو بھی کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے اوپر ٹائم سے مقرر پر ہے۔ حج ہے وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرما دیا، لیکن اس کے لیے بھی خاص ٹائم اور مہینہ مقرر فرما دیا۔ اس طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں تو بھی مقرر مہینہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ حاضل کی آس، آپ تمام عبادات پر غور فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے تمام کا تمام نظام ایک نظام کے تحت چلا رکھا ہے۔ عبادات کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے تم مسجد میں بیٹھے رہو، 24 گھنٹے تم روزہ رکھے کرو، یا ہر سال ہر مہینے حج پر جایا کرو۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اسی کے بارے میں عرض کر درود پاک بآواز بلند پڑھتے چلیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و سلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک، توجہ فرمائیے، آپ اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، آگے کیا فرماتے ہو؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، ہماری طرف روانہ فرمایا ہے۔ رسول کی معنی ہے جس کو بھیجا جائے، رسالت دی جائے، جس کو روانہ کیا جائے، جس پر کوئی ذمہ داری رکھی جائے، شریعت کا صاحب بنا کر کے، صاحب کتاب بنا کر کے جس کو روانہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہماری طرف بھیجا۔ کلمہ شریف میں ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ تو دیکھیں گے نا آپ، رسول، رسالت اور ارسلنا، ان تمام کا مادہ ایک ہے، اشتقاق ایک ہے، ان کا اصلی منبع، مخزن اور بنیاد یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو ہمارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، لیکن کیسا رسول بنا کر کے بھیجا؟ ارشاد ہوا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا، اگر مگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو رحمت للعالمین۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب غور فرمائیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول دین ہے وہ اسلام دین ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے دین کے سوا، اسلام کے سوا جس نے بھی اور کسی دین کو قبول کیا وہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز ہرگز قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی دین مقبول ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں. جس دین کے پیامبر محمد کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جو ہمارے پاس دین لائے، وہ دین ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے، ارشاد فرماتے کہ 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہو، ہر لمحے نماز پڑھتے رہو، ہر سال حج پر جایا کرو اور 12 مہینے روزہ رکھا کرو، تو آپ مسلمان یہ غور سے مجھے جواب دے دیں اور بتائیں کیا آپ یہ اور ہم کام کر سکتے تھے؟ ناراض ہو گئے؟ بولو نہیں، سب بولو زور سے نہیں. اگر 24 گھنٹے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا، 12 مہینے روزہ رکھنے کا حکم ہوتا، لا تعداد حج کرنے کا حکم ہوتا اور تمام جتنی بھی دولت ہے زکوٰۃ میں لٹانی پڑتی، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ بار نہیں رکھا. تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی بار رکھا ہے جو تم ادا کر سکتے ہو. اگر تم ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر بار نہیں رکھا. تو مجھے کہنے کا حق ہے، مجھے کہنے دو یہ ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے رحمت ہے. یہ دین ہمارے لیے باعث رحمت ہے. آپ جدھر بھی غور فرمائیں گے، اسلام کے جس بھی حکم پہ غور فرمائیں گے، آپ کے لیے یہ دین کا حکم، دین کے احکامات خدا کی رحمت کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو یہ دین دے کر کے بھیجا، جس نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین روانہ کیا، اس خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے پیارے حبیب پاک، تو جو تو دین لے آیا وہ بھی دنیا کے لیے رحمت ہے. اس لیے رحمت ہے کہ تیری ذات سراپا رحمت ہے. اور آپ کی ذات صرف مکے والوں کے لیے نہیں، مدینہ شریف والوں کے لیے نہیں، عرب و عجم کے لیے نہیں، ایشیا والوں کے لیے نہیں، افریقہ والوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے جس نے نازل فرمایا قرآن مجید کو اپنے خاص بندے پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنے بندے پہ نازل فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام جہان والوں کے لیے نبی اور نذیر اور بشیر بن کر کے آ جائے. دیکھیے سورہ فاتحہ جب ہم نماز پہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں شروع میں ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو
تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرما دی، فرما دے رب ماشاء اللہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، باہر بھی لوگ ہیں، ساری مسجد کے لوگوں کی آواز اتنی تو نہیں ہونی چاہیے، آپ زور سے فرمائیے اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، رب ماشاء اللہ۔ اب جو رب العالمین ہے اس نے یہ نہیں فرمایا میں رب المسلمین ہوں یا خالی رب المومنین ہوں، میں ایمان والوں کا رب ہوں یا صرف مسلمانوں کا رب ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرماتا میں رب المسلمین ہوں تو غیر مسلموں کا وہ رب نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا میں رب المومنین ہوں تو وہ غیر مومنین کا رب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو مانتے ہیں ان کا بھی پالنے والا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کا بھی، جو دوست ہیں ان کا بھی، اور جو دشمن ہیں ان کا بھی پالنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بیان فرما دی رب العالمین۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب میرا کام ہے ربوبیت کا، میرا کام ہے تربیت کا، میرا کام ہے پالنے کا، میرا کام ہے رزق و روزی دینے کا، میری شان ہے رب العالمین۔ ان تمام مخلوق کا جن جن کا میں رب العالمین ہوں، مصطفیٰ تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین میں خدا کی ربوبیت بھی لامحدود ہے، تو رحمت للعالمین میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی رحمت کو اللہ نے اتنا وسیع فرما دیا، اللہ نے چاہا کہ جیسے میں اپنی ربوبیت کو وسیع کرتا ہوں اس طرح میرے حبیب پاک علیہ السلام، میری ماں چاہتی یہی ہے کہ میں آپ کی رحمت کو بھی تمام جہانوں کے لیے وسیع فرما دوں، جس کی رحمت کی وسعت اتنی ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے دامن میں کفار بھی میرے دوستوں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک سے پوچھئے، کفار مکہ نے کہا اے پیارے نبی امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے نبی ہم آپ کا کہا نہیں مانتے، آپ کی بے فرمانی کرتے ہیں، ہم آپ کو ستاتے ہیں، آپ پر ہم نے زمین تنگ کر رکھی ہے، لہذا اگر آپ سچے ہیں تو کہو اپنے رب کو۔ یہ کفار مکہ کہنے لگے، کہہ دو اپنے رب کو امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمانوں سے پہاڑ برسے، پتھر برسے۔ تم اپنے رب سے کہہ دو، اور تو نبی اگر طاقت رکھ رہا ہے تو ہم تجھے چیلنج کرتے ہیں، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر بھلی پتھر برسے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہو، ہیبت والا عذاب ہو، خطرناک قسم کا عذاب ہو، وہ تو لے آ، ہم پر تو عذاب برسا دے، پتھر برسا دے، تجھے ہم تنگ کر رہے ہیں، تجھے ہم چیلنج کرتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو آ ہمارے پر عذاب لاؤ۔ کتنی بڑی جرت تھی کفار کی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ میں تو وہ رب العالمین ہوں کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کفار کا ایک گھر بھی باقی نہ رہنا چاہیے، سب کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان نازل فرمایا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا، جتنے بھی کفار تھے وہ تمام کے تمام برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب پاک میں تو اپنے نبیوں کے کہنے کا انتظار کرتا رہتا ہوں، میرا نبی جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما دیتا ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی دعا سے تمام کفار کا ستیہ ناس ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام کی دعا سے کافر برباد ہو سکتے ہیں تو کیا آمنہ کا لال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا یا اللہ انہوں نے خود مانگا ہے کہ ہم پر پتھر برساؤ، ان پر پتھر برسا دے، یقیناً ان پر پتھر برستے۔ انہوں نے عذاب مانگا تھا، حضور کہتے یا اللہ انہوں نے مجھ سے عذاب مانگا ہے، ان پر عذاب روانہ فرما دو، تو یقیناً ان پہ عذاب آ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ یہ بدبخت کمینہ لوگ یہ تو خود بخود عذاب مانگتے ہیں، لیکن میں ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یا رسول اللہ حق چار یار اج تو حلوے جی رات آواز ہی کون تھو نکرے وا گھڑو کھادو تھو یہ صفا جڑا موا پیا ہو نارو لگے تو مسجد وجے خبر ت پوے صفا ڈھرا تھی آیو درود حبیبن تے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دے۔ کیوں نازل نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانت فیہم، یا رسول اللہ اس لیے کہ تیری ذات ان کے اندر موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ رحمت للعالمین کی وہ ذات بابرکات ہے جن کی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ پہلی امتوں پر پچھلی امتوں پہ عذاب استیصال جب نازل ہوتا تھا تو میرے دوستو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو میرے دوستو خشک لوگ جو ہوتے ہیں، خشک لکڑیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں، گھن بھی پس جاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب استیصال نازل ہوتا پہلی امتوں کی تاریخ کو آپ دہرا کے دیکھیں اور غور فرمائیں تو جتنا بھی عذاب نازل ہوا ایک بھی نہیں بچا، نیک لوگ بھی ختم ہو گئے، گنہگاروں پر تو عذاب آیا ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے عذاب استیصال سے قوم کو بچا دیا۔ ایک حدیث پاک ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، امام احمد بن حنبل ان 4 اماموں میں سے وہ معتبر ہستی ہیں کہ جن کے مسلک پر حنبلی لوگ چلنے والے چل رہے ہیں۔ آج کل سعودی حکومت میں رہنے والے، اپنے آپ کو موحد کہلانے والے، توحید کی دعویٰ کرنے والے، وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کوئی معمولی بات نہیں، ان 4 اماموں میں مستند امام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند امام احمد بن حنبل، اسی کے اندر ایک روایت کریمہ ہے، آپ درود پاک پڑھیے تو میں آپ کو وہ تفصیل سے سناتا چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا
وسلم علیہ۔ دوستو عزیزو مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع ادا فرمایا، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار حج کیا تھا۔ کتنی بار بھائی بولو، زور سے بولو۔ لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حج پر کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی ہم نے 10 حج کیے ہیں۔ کتنے جی بولو؟ اور حضور نے کہتے ہیں حج کرنا عمل ہے۔ حج کرنا کیا ہے؟ عمل ہے، نیکی ہے۔ حضور نے 1 مرتبہ حج کیا، ہم نے 10 مرتبہ حج کیے، لہذا اس معاملے میں ہمارا پلڑا بھاری ہے کہ حضور کے پلڑے میں 1 حج ہوگا اور ہمارے پلڑے میں 10 حج ہوں گے، لہذا ہمارا پلڑا حضور کریم علیہ السلام سے اس معاملے میں بھاری ہے۔ کہاں 1 اور کہاں 10؟ بھائی 1 زیادہ یا 10 زیادہ؟ بولو، زور سے بولو۔ 10 زیادہ۔ تو ملا جی کہتا ہے کہ ہم نے 10 حج کیے ہیں اور حضور نے 1 حج کیا۔ جب ان کی تو میرے دوستو پلڑا میں حضور کا 1 حج رکھا جائے گا تو 1 ہی تلے گا، اور جب میرے 10 حج رکھے جائیں گے تو میرے 10 حجوں کا وزن ہوگا، 10 حج ہوں گے، وزن بھاری ہو جائے گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، امتی بھی اپنے نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ یہ کسی کا الزام نہیں، یہ کسی پر تہمت نہیں، بلکہ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستو انہوں نے کتابوں کے اندر لکھا کہ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار نبی اور امتی کا معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ اگر نبی کی عزت ہوتی ہے تو علم کے ذریعے ہوتی ہے، باقی رہا عمل میں بسا اوقات نبی اور امتی برابر بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار امتی نبی سے عمل میں بڑھ بھی جاتا ہے۔ سب کہو معاذ اللہ، زور سے کہہ دو معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ عزیزان محترم، اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضور نے 1 حج کیا اور ہم نے 10 حج کیے؟ لیکن خدا کی قسم میں تمہیں بتاتا چلوں، علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر لکھا، دیگر علماء اہل سنت نے بھی میرے دوستو عزیزو، محدثین کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میں منا کے اندر 8ویں کی شب گزار کر کے 8ویں کی شام کو یعنی 9ویں کی شب گزار کر کے 9ویں والے دن عرفات کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب فلاں وادی سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے میں نے دیکھا، میرے دائیں طرف اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام لال رنگ کی اونٹنی پر سوار تھے اور وہ احرام کے اندر تھے، میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے جا رہے تھے۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ آپ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اکیلا میں نہیں، آپ ذرا آگے پیچھے غور فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، میں نے پھر یونس علیہ السلام کو دیکھا، متعدد انبیاء علیہم السلام کے میرے حضور نے نام لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تمام نبیوں نے خدا کے حضور میں دعا کی تھی کہ یا الہ العالمین، ہم آپ کے نبی سے پہلے گزر گئے، آپ کا نبی سب کے بعد میں آیا، یا اللہ تیرا نبی جب حج
حج پر جائے، ہم نبیوں کی دعا کو منظور فرما دے، ہمیں زندہ کر کے دنیا میں روانہ فرما دے، ہم بھی حضور پاک کے ساتھ حج ادا کر لے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی المرتضی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، روانہ فرمایا ہے، اور میں اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آپ کے ساتھ حج ادا کرنے چلا ہوں۔ حالانکہ میرے دوستو تمام انبیاء پہلے حج کر چکے ہیں۔ کتاب الحج کے اندر بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے حج کے لیے تمام انبیاء آئے اور پاپ پیادہ آئے اور برہ نہ پا آئے، کسی نبی نے جتی نہیں پہنی تھی، بغیر نالین کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ تمام نبیوں نے حج کیا ہے۔ بولو، تمام نبیوں نے، تمام نے حج کیا، بیت اللہ کا حج کیا، چونکہ کعبہ شریف ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تھا، اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے، تمام کے تمام نبیوں نے حج تو کیے تھے، لیکن حضور کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نبیوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے حج ایک طرف، مصطفیٰ کی لبیک ایک طرف۔ میں تو یوں کہوں گا کہ ملا جی تو کہتا ہے میرے 10 حج ہیں، حضور کا ایک حج ہے، اس کو کہنے دو ملا جی تیرے 10 حج کسی کھاتے میں نہیں، پتہ نہیں تو حج پر جاتا ہے لبیک لبیک کہتا ہے یا بلیک بلیک کہتا ہے جی؟ بلیک میلر حج پہ جاتا ہے، حج والوں سے پیسے بٹورتا ہے، گھر بڑھاتا ہے، نام مسجد کا لیتا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کی میں ضمیر سے فیصلہ لیتا ہوں، کیا تمام انبیاء کے حج کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو حج کو، ان کی عبادات کو ایک پلڑے میں ڈال دو، خدا کی قسم مصطفیٰ کے ایک نفل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کل کوئی آپ کو یہ نہ کہہ دے، کل کوئی آپ پر اعتراض نہ کر ڈالے کہ آپ کے مفتی نے آپ کو غلط بتایا، آؤ میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایک میرا صحابی، چھوٹے سے چھوٹا صحابی، چھوٹے سے چھوٹا، ہم تو نہیں کہتے، ہمارے نظر میں تمام صحابہ بڑی شان والے ہیں، لیکن حضور فرماتے میرا چھوٹا صحابی بھی اگر کوئی ہو اور وہ 2 سیر، آج کل تو وہ کلو ہے، جاؤ کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، نبی پاک فرماتے میرے صحابی کے 2 سیر جاؤ، ایک طرف خیرات ہو جائے، صدقہ ہو جائے، عبادت ہو جائے، اور سرکار فرماتے پوری روح زمین والے، زمین سے لے کر آسمان تک سونے کے ڈھیر لگا دے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ سونا خرچ کر لے، خدا کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا پھر بھی میرے صحابی کے برابر کسی کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی المرتضی، یا غوث اعظم دستگیر۔ عزیزان محترم، آپ سے میرا سوال یہ ہے، وہ جو دشمن ہیں صحابہ کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عظمت کے مخالفین ہیں، وہ بھی سن لیں، ان کو جاننا چاہیے تمہیں صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں۔ خدا کی قسم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو معیت حاصل ہو گئی، صحبت حاصل ہو گئی، زیارت حاصل ہو گئی، نبی کریم کی اقتداء میں نماز حاصل ہو گئی، ساری دنیا کے غوث و قطب اقطاب ایک طرف ہے، محمد کریم کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ گھوڑا جس پر میرے حبیب کریم کا صحابی سواری کرتا ہے اور جنگ کے میدان میں جہاد کے لیے جاتا ہے اور اپنے گھوڑے کو زمین پہ دوڑاتا ہے، اس کے گھوڑے کے سم، اس کے گھوڑے کے قدم، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں اور پتھریلی زمین سے چنگاریاں نکلتی ہے اور زمین سے دھول اڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس مصطفیٰ کے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی دھول کا مجھے قسم ہے. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم انہوں نے اپنے مال بھی خرچ کر دیے، انہوں نے اپنی جانیں بھی خرچ کر دی. رب العالمین فرماتا ہے اعظم درجتاً عند اللہ، ان لوگوں کا درجہ اللہ کے حضور میں بہت ہی بڑا ہے. بولو بولو بہت ہی. کن کا؟ بولو صحابہ کا. زور سے بولو صحابہ کا. زور سے بولو صحابہ کا. وہ کون تھے جو مصطفیٰ کے ساتھ ایمان لائے؟ وہ کون تھے جنہوں نے مال خدا کی راہ میں نبی کریم کے قدموں میں نچھاور کر دیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس اور دین کی خاطر اپنی جان بال بچے غیرتیں قربان کر ڈالی؟ وہ صحابہ کرام تھے. ان صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ. بولو کیا فرماتا ہے؟ میرے دوستو، ایک ہوتا ہے بہتر. کیا ہوتا ہے؟ بولو. دوسرا ہوتا ہے بہترین. فرق ہے یا نہیں؟ بولو فرق ہے یا نہیں؟ ایک کیا ہے؟ بہتر. دوسرا کیا ہے؟ بہترین. انگلش میں بھی کہتے ہیں گڈ، پھر آگے بڑے کو کہتے ہیں بیٹر، پھر آگے کہتے ہیں بیسٹ. گڈ بیٹر بیسٹ. جو گڈ سے بیسٹ زیادہ ہوتا ہے. اس طرح قرآن کریم کی تعلیم کے اندر ایک ہوتا ہے عظیم اور ایک ہوتا ہے اعظم. کیا ہوتا ہے جی؟ بولو. اعظم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، حسنین کریمین، ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ذر غفاری، تمام کے تمام صحابہ. نام تو میں لے رہا ہوں، اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعظم درجتاً عند اللہ، ان مصطفیٰ کے غلاموں کا اللہ کے حضور میں تمام بڑا شان ہے. بہت بڑی شان ہے. اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو اعظم کہہ رہا ہوں. اب یہ بڑی شان کس کی؟ بولا صحابی کی. زور سے بولو کس کی؟ اعظم. اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابی بڑی شان والا. لیکن ملا جی کہتا ہے کہ نبی کی شان اللہ کے آگے چوڑے چمار سے بھی کم تر ہے. ہوش کے ناخن لے لو، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف پیدا کرو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے خود فیصلہ کرو. ارے صحابہ کی شان اعظم درجتاً عند اللہ ہے. صحابہ اللہ کے ہاں بڑی شان والے.
اور نبی کے لیے کہتا ہے کہ نبی کی شان اللہ کے شان کے آگے چوڑے چمار سے بھی کمتر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شعر و شاعری ہو گئی. سنو قرآن پاک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تمام مفسرین کرام نے لکھا، جتنے بھی مفسر متقدمین گزرے ہیں وہ تمام کے تمام کہتے ہیں ورفع بعضهم درجات میں سے مراد ہمارے محمد کریم کی ذات بابرکات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب پاک علیہ السلام کا درجہ تمام نبیوں سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. قرآن فرماتا ہے یہ نبی میرے پاس وجی ہے، یہ نبی میرے پاس معزز ہے. عند اللہ وجیہا، یہ خدا کے ہاں عزت والا ہے، شان والا ہے، معتبر ہے، اس کی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ کہے وجیہا، اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے کہے اعظم درجۃ اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. قرآن کہے ان کا درجہ بڑا، اللہ تعالیٰ فرمائے ان کی شان بڑی. اللہ تعالیٰ کہے یہ اللہ کے پاس عزت والے. اور آج کل 14ویں صدی کا مولوی صاحب کہلانے والا کہتا پھرتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے، اللہ کی شان کے آگے وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. خدا کی قسم چمار کی کوئی عزت نہیں. مصطفیٰ کی عزت دیکھی نہیں ہے تو قیامت میں دیکھی جائے گی. یا رسول اللہ، حق چار یار. اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ و مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سب کہو سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. یعنی جو کہتا ہے نا مجھے حضور کی ضرورت نہیں، میرے لیے حضور کافی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ بھی کافی تو ہمارے لیے رسول بھی کافی. سنیو کیا کہتے ہو؟ اللہ بھی اور ہمارے لیے اللہ کا رسول بھی.
اور یہ کہتے ہیں بس ہمارے لیے اللہ کافی اور کوئی کافی نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ایک اعلیٰ حضرت نے بڑی پیار کی بات فرما دی ہے, سنا دوں. فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے منکر دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے منکر دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. بولو کہہ دو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. یہ اعلیٰ حضرت کا خالی شعر نہیں, اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد آدم ومن دونہ تحت لوائی. قیامت کے دن میرے ہاتھ میں اللہ کے حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام نبی میرے حمد والے جھنڈے کے تلے ہوں گے. یہ کوئی شعر و شاعری نہیں, حدیث پاک ہے. امام الانبیاء کا پاک فرمان عالی شان ہے. وہ لفظ ہیں, وہ الفاظ مبارکہ ہیں جن کو کوئی قیامت تک جھٹلا نہیں سکتا. ہاں انکار منافق ہی کر سکتا ہے, نبی کریم کا امتی نہیں کرتا. اب دیکھیے میرے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں عظمت ہے, صحابہ کی بھی عظمت ہے, اعظم درجتاً عند اللہ ہے. مجھے کہنے دو خدا کی قسم, میں آپ کو حدیث پاک میں ابھی دکھانے کے لیے تیار ہوں. میری لائبریری میں وہ اب بھی کتاب موجود ہے. حضور پاک فرماتے ہیں قیامت میں دیدار تو سب کو ہوگا, خداوندی دیدار. کہو سبحان اللہ. سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب کو دیدار ہوگا. قرآن بھی فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دربار اقدس میں جب حاضری ہوگی تو مومنین کے چہرے خدا کا دیدار بھی کریں گے اور ان کے چہرے جگمگ اٹھ جائیں گے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ مومنین کو دیدار ہوگا. حضور فرماتے ہیں مومنین کو تو دیدار بھی ہوگا, سب کو دیدار ہوگا, لیکن سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان ہی نرالی ہوگی. سنیو سناؤں, سنو. حضرت نبی پاک فرماتے ہیں دیدار تو سب کو ہوگا, حضرت عمر کو بھی ہوگا, لیکن حضرت امیر عمر کی خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے مثال قدرت والے ہاتھ سے حضرت عمر سے مصافحہ فرمائے گا. سب کہو سبحان اللہ. عجیب و غریب شان ہے فاروق اعظم کی. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کے مجاہد صحابی کی, غیرت مند صحابی کی. وہ موافقات قرآن پاک میں پڑھ لو, دیکھ لو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ کر کے, فرش پر بیٹھ کر کے جو ارادہ فرماتے تھے وہ فرش والا ارادہ زمین پہ ہوتا تھا, اس کا حکم صادر عرش معلی پہ ہو جایا کرتا تھا. حضرت فاروق اعظم نے زمین پر ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر پردہ فرض ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم نے زمین پہ ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرما دی. حضرت فاروق اعظم نے ارادہ فرما دیا, زمین پر ارادہ فرما دیا کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے نفل پڑھنا چاہیے طواف کے بعد. پہلے نہیں پڑھتے تھے, خالی طواف ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم نے زمین پر فرش پر بیٹھ کر ارادہ کیا, زمین پر فرش پر بیٹھ کر کے ارادہ کیا کہ نفل پڑھا جائے.
اللہ تعالیٰ نے عرش سے فیصلہ نازل فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم نے اس فرش پر ارادہ کیا ہے کہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھا جائے، لہذا میں قرآن کریم میں قیامت تک حکم نازل فرماتا ہوں فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نفل پڑھنے کی جگہ بنا دو، فاروق اعظم کی شان ظاہر ہو جائے گی. ان کی شان بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ پھر نبی چوڑے چمار سے کیسے کمزور ہو گیا؟ پھر نبی کے لیے کس طرح کہا جاتا ہے کہ نبی کی شان خدا کی شان کے آگے ایک ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہے؟ میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی بہت بڑی شان ہے. ارے نبی تو نبی ہے، لیکن العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنین کے لیے، یعنی ان غلامان مصطفیٰ کے لیے بھی عزت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہے. میں کہتا ہوں یہ کفر کا کلمہ ہے. اس کفر کے کلمے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. جس نے یہ کفر کا کلمہ کہا ہوگا یا جو بھی اس کی تائید کرے گا وہ بھی کفر کے اندر ڈوب جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو کفر سے بچائے. میں بات کر رہا تھا مسند امام احمد بن حنبل کی. درود پاک پڑھتے چلیے، میں حدیث پاک پوری کرتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9ویں کے دن حج فرما کر کے واپس اور لوٹے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. 9ویں کے دن جب سورج ڈوبا، یہ قانون ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس. جیسے بھی 9ویں والے دن میدان عرفات کے اندر سورج ڈوبے غروب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اسی ٹائم پر وہاں سے کوچ کرو. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے مزدلفے سے، مزدلفے میں رات گزارو. پھر وہاں سے بھی افادے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا. میرے دوستو عزیزو، افادہ یہی ہے جو مزدلفے کے بعد آگے روانہ ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے نکلے اور مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ میں آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کی شب یعنی 9ویں کی شام کو 10ویں کی شب کو عرفات سے واپس آ کر کے مزدلفے میں رات گزاری اور عشاء اور مغرب کی نماز ساتھ پڑھی. مسلمانوں ایک سوال مجھے بتانا، نماز قضا کرنا کتنا گناہ ہے؟ تمام علماء کرام کا ایسی بات پر اتفاق ہے، نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے بولو بھائی، زور سے بولو. ایک ہوتا ہے صغیرہ، دوسرا ہوتا ہے کبیرہ. ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ، ایک ہوتا ہے بہت بڑا گناہ. قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کا مال چھیننا یہ کبیرہ گناہ ہے، اولیاء اللہ انبیاء علیہم السلام کی صحابہ کرام کی توہین کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اس طرح نماز کا قضا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. یعنی یوں سمجھ لو کہ جتنا قتل کرنے میں، زنا کرنے میں، شراب پینے میں گناہ ہوتا ہے، اتنا نماز قضا کرنے میں گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اور تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. خدا را نماز پڑھا کرو، نماز قضا مت کیا کرو. اے ہمارے ملت کے نوجوانوں، ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر جتنے بھی آج جماعت ہے اس میں نوجوانوں کی اکثریت ہے. اللہ تعالیٰ آپ نوجوانوں کو سلامت رکھے. اے نوجوانوں، میدان میں آ جاؤ، مساجد کو آباد کرو، نمازی بن جاؤ.
نمازی بن جاؤ گے تو بیڑے پار ہو جائیں گے. اور نماز مومنین کا معراج ہوئے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کا معراج ہے. مسلمانوں نماز پڑھو، تمام کے تمام مسلمان نمازی بن جاؤ. نماز پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی تمہاری جان بھی پاک رہے گی، تمہاری نیت بھی صاف ہو جائے گی، تمہارے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق و روزی میں بھی برکت ڈالے گا، اور تمہاری دعائیں مقبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ نمازی کی دعا. لیکن جب میرے دوستو میدان عرفات سے انسان روانہ ہوتا ہے، مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی نکلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے سورج غروب ہو جائے تمہیں نکلنا چاہیے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں سمجھا دیا یہ مغرب کی نماز تمہیں قضا کرنی پڑے گی. میدان عرفات میں نہ پڑھو، باہر آ کر کے میدان میں نہ پڑھو، جب تک مغرب کا ٹائم ہو نہ پڑھو. مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے، وہاں سے 2-3 میل کا فاصلہ طے کرو، مزدلفے کے میدان میں آ جاؤ. اگر مغرب کا ٹائم بھی موجود ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں نہ پڑھو، عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے. عشاء کے ٹائم شروع ہونے کے بعد دونوں نمازوں کو اس جگہ پر اکٹھے پڑھ لیا کرو. عشاء کا ٹائم ہے لیکن پہلے مغرب کی پڑھو، اس کے بعد عشاء کی پڑھو. قربان جاؤں آقا تیری شریعت پر. ویسے تو نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن تیرے صدقے میں یہاں گناہ نہیں ہوتا. قضا کرنے میں سنت ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کے صدقے ثواب مل جاتا ہے. حبیب پاک نے نماز کو یہاں نہیں ادا فرمایا، گویا نماز کو گویا قضا کر دیا، حالانکہ اس کو قضا نہیں کہا جائے گا. یوں سمجھ لو اصطلاحی طور پر ٹائم سے چلی گئی تو قضا ہو گئی. محبوب پاک علیہ السلام کی ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب نے نہیں پڑھی، قیامت تک حج کرنے والے تم بھی نہ پڑھنا، جا کر کے مزدلفے میں پڑھنا، دونوں نمازوں کو اکٹھے پڑھنا، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. اگر اور کسی جگہ نماز کو قضا کیا جائے تو اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے، اور وہ قضا کرنے والا کبیرے گناہ کا مرتکب ہو جائے. لیکن یہاں کبیرہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ قضا کرنے میں ثواب ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں جب مزدلفے میں پہنچا، وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی. سب کہو سبحان اللہ. آپ فرماتے ایک دعا میں نے میدان عرفات میں کی، دوسری دعا میں نے مزدلفے میں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب صبح ہوئی، 10ویں کا صبح ہوا، اللہ کے حبیب نے مزدلفے سے روانگی فرما دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو شیطان کو کنکریاں لگانے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، اپنے بال منڈانے کے لیے، احرام کو اتارنے کے لیے جیسے میدان منا کی طرف روانہ ہوئے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ہنسنے لگے. میرے مصطفیٰ ہنس پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا ہنسنا، آج کا ہنسنا ہمیں عجیب و غریب لگ رہا ہے. اس لیے توجہ فرمائیے، اس لیے آپ پہلے بھی تبسم فرماتے ہیں، آپ پہلے بھی تبسم فرماتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کا تبسم عجیب و غریب قسم کا ہے. صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ میرے تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے صحابہ کرام کا جواب. کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. یا رسول اللہ ہمیں کچھ بھی پتا نہیں آپ کس لیے ہنس رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جو ہنس رہے ہیں اس کے بارے میں میرا اللہ اور ہمارا نبی ہی زیادہ جانتا ہے. اللہ و رسولہ
عالم. سب کہہ دو اللہ و رسولہ عالم. عالم کی معنی ہے سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا رسول اللہ ہے. میرے دوستو عزیزو توجہ فرمائیے, یہ عقیدہ کسی ملا موالی کا نہیں, یہ کسی مولوی کا نہیں, کسی سفیر کا نہیں, کسی بھکاری کا نہیں. میرے دوستو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غلامان مصطفیٰ کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی عالم ہے اور مصطفیٰ بھی عالم ہے. عالم کی معنی ہے زیادہ جاننے والا, یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول عالم زیادہ جاننے والا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اس لیے ہنسا جب میرے امتی میدان عرفات میں آئے, میں نے دعا کی یا اللہ میری 3 دعائیں منظور فرما دے. رب العالمین نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ پہلی میری دعا یہ ہے کہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے تباہ و برباد نہ کرنا. کس ذریعے؟ قحط سالی کے ذریعے کہ فصل نہ ہو, پانی بند ہو جائے, برسات بند ہو جائے, کھانے کے لیے ان کو ذرہ بھی نہ ملے. یہ قحط سالی میری امت پر نہ آنی چاہیے, کیونکہ قحط سالی کفار پر آیا کرتی ہے. آپ کو پتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ روانہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مکے والوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ کیسا؟ ان پر بارش بند کر دی. اب وہ بارانی علاقہ, بارش نہیں تو فصل کہاں سے ہوتی؟ ان کے جو کنویں ہوتے تھے, کنویں پانی کے, وہ بھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئے. ندیاں, نالے اور جتنے بھی پانی کے ذخیرے تھے وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے. میرے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کفار مکہ پر اتنا عذاب نازل ہوا مصطفیٰ کو چھوڑ جانے کے بعد, جب نبی پاک مکہ کو چھوڑ کر تشریف لے گئے, اس کے بعد میرے دوستو مکے والوں پر عذاب نازل ہوا کہ ان لوگوں نے مردار تک کھائے, مردے کھا لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, چمڑے کھا لیے. یہ جو چم ہوتا ہے, کھال ہوتی ہے, ان چمڑے کو ٹکڑا کر کے پانی کے اندر میرے دوستوں پکایا اور اس کو کھانے لگے. حالانکہ وہ پکتا نہیں, کھانے کے قابل نہیں ہوتا, لیکن بھوک کے مارے انہوں نے یہ بھی کھایا. یہاں تک آتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے چیونٹیوں کے بل کھودے اور ان میں سے دانے نکالے, کیونکہ چیونٹی کی عادت ہوتی ہے کہ سردی کی موسم میں اپنے بل کے اندر دانے جمع کرتی ہے. تو ان کفار مکہ نے چیونٹیوں کے بلوں کو کھولا اور وہاں سے دانے نکال کر کے کھائے, مردار تک کھائے. میرے دوستو 5 سال ان پر عذاب نازل رہا. میرے دوستو تڑپ کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے. جب 5 سال گزرے تو ان کو ہوش کے ناخن آئے. آپس میں مشورہ کیا, اے کفار مکہ, اے مشرکین مکہ, ساری زندگی مکے پاک میں کبھی بھی اتنی سختی نہیں ہوئی, کبھی بھی اتنی میرے دوستو قحط سالی نہیں ہوئی. کفار کہنے لگے ہم سمجھ رہے ہیں یہ اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے کہ ہم نے محبوب خدا کو مکے سے نکال دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ناراض ہوا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو مکے شریف سے مجبور کر کے نکالا. جب رحمت للعالمین چلے گئے تو مکے والوں پہ عذاب نازل ہو گیا. اب ابو جہل اینڈ کمپنی نے مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ کہ ایک آدمی کو بھیجو, خط دے کر کے روانہ کر دو, اونٹنی پہ سوار کر کے روانہ کر دو, وہ مدینے جائے. کیوں مدینے جائے بھائی؟ بولا مدینے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمارا خط پہنچا دے.
اس خط میں ہم لکھیں گے یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، قحط سالی نے ہمیں بڑا مجبور کیا، ہمیں احساس ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کو ہم نے ستایا، اس کے وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوا۔ یا رسول اللہ اگر ہم اگرچہ تیرے امتی نہیں بنے، آپ پر ہم ایمان نہیں لائے، لیکن ہمارے بچے اور ہم آپ کے رشتہ دار ضرور ہیں، یا رسول اللہ رشتے کی وجہ سے لیے ہمارے واسطے دعا فرما دو۔ یہ ابو جہل کی تجویز تھی۔ بولو کس کی تجویز تھی؟ وہ جانتا تھا کہ رحمت والے نبی کے ہاتھ خالی، بولو رحمت والے نبی کے ہاتھ خالی نہیں جائیں گے۔ دوسرے جو تھے نا مشرکین مکہ، وہ کہنے لگے ارے بڑا بھاڑیا تو تک چرے ہوا چھو کہ اساں ہیڈیوں عقوبتوں کیوں، ہیڈا ظلم کیا، نبی کریم علیہ السلام کے مکو چھڈایو سے، بڑا تجھو تو دماغ کو صفا چٹ تھی ہوا، ہانے ایو نبی وری اساں جے لا دعا گھرندو۔ ابو جہل کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مصطفیٰ کا وہ در ہے، اس دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ چنا کل چنا ایوں مٹھایوں مٹھل، جو وڑ جڑو جلسا سو وڑ سے ہی کن۔ ابو جہل کہنے لگا ہمارا کام تو تھا مصطفیٰ کو ہم نے ستایا، لیکن خدا کی قسم ہماری دشمنی ضرور ہے، لیکن ہم محمد کریم کو جانتے ہیں، تمہارا جب خط جائے گا اور تم کی استدعا ہو جائے گی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دو، تو رحمت للعالمین کا رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، مصطفیٰ ضرور دعا کریں گے، مکے والوں تم پر بارش برس جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ارے مکے والے بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، مشرکین مکہ کفار مکہ کا بھی یقین ہے کہ حضور کے ہاتھ خالی، زور سے بولو حضور کے ہاتھ خالی کبھی بھی نہیں۔ لیکن آج کل کا مولوی کیا تبلیغ کرتا ہے، نبی کی خدا نہیں مانتا، ولی کی نہیں مانتا، پیغمبر کی نہیں مانتا، مرضی کا مالک ہے، کسی کی سنے یا نہ سنے، موسیٰ کی نہیں سنی، ابراہیم کی نہیں سنی، نوح نبی کی نہیں سنی، حضور نے چچا کو فائدہ نہیں پہنچایا، چچا کو نبی نے فائدہ نہیں پہنچایا، نبی کسی کی نہیں سنتا، نبی کسی کو فائدہ نہیں دیتا، یہ تبلیغ ہو رہی ہے بھائی، یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، اور نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کی نہیں سنتا، نبی کی نہیں سنتا، ولی کی نہیں سنتا، کسی کی نہیں سنتا۔ بھائی جب نبی کی بھی نہیں سنتا، ولی کی بھی نہیں سنتا، نبی کی چچا کے بارے میں نہیں سنی، حضرت نوح کی بیٹے کے بارے میں نہیں سنی، لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں نہیں سنی، کسی کی بھی نہیں سنتا، تو پھر ہم کیوں مانگے؟ جب کسی کی سنتا نہیں تو ہم کس کیوں مانیں گے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں؟ زور سے بولو اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں؟ بولو مانگنا چاہیے، زور سے بولو اللہ سے مانگنا چاہیے نا۔ کیا تمہیں اللہ دے گا؟ بولو ہاں دے گا، تمہیں دے گا لیکن حضور کو نہیں دیتا، تمہیں دیتا ہے لیکن ولیوں کو نہیں دیتا۔ کیا مولوی تمہیں پڑھا رہا ہے؟ کیا تمہیں دین کا درس دے رہا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو دعا کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری دعا کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ ہمیں تو یہ سبق ملا ہے کیا؟ پائے پاندگ چی میں انگڑ جے اچن او گڑ آئے بکچائیوں ڈھکن تھی ڈھک جل پو توڑی لکھ جل تب مافیوڈ جل میں دھرا۔ ہمیں تو یہ سبق ملا کاریوں کو جھوں کوڑیوں
मूरुल मोचारियूं वठी वेठियूं वाट ते खिखीअ जूं खारियूं हाणे उन्हनि जूं आरियूं मौला तोरीअ ॿियो केरु सहे। भाई हमारी कौन सुनता है? बोलो अल्लाह सुनता है। हमारी सुनता है लेकिन नबी की नहीं सुनता। अजीब फलसफा है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। हमारी सुनता है, तुम्हारी भी सुनता है, लेकिन नबी की सुनता ही नहीं। अरे नबियों की पहले सुनता है। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू व मन वालू नबियों की दुआ को मंजूर फरमाता है। बोलो नबी की दुआ को खुदा मंजूर। लेकिन चचा को हिदायत क्यों ना हुई? मौलवी कहता है कि नबी का पावर कमजोर था इसलिए नबी की दुआ कबूल नहीं हुई और चचा जी को हिदायत नहीं हुई। लेकिन मैं कहता हूं मौलवी जी तेरा इल्म भी कमजोर है, तेरी नजर भी कमजोर है, तेरा ईमान भी कमजोर है, तेरा अकीदा भी कमजोर है। नबी का पावर ताकत वाला पावर है। नबी की दुआ की वजह से अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तेरी दुआ कमजोर है मैं नहीं माफ करता। अल्लाह ताला ने चचा को इसलिए हिदायत नहीं फरमाई कि या रसूल अल्लाह ये तुझे नहीं मानता, तेरे दर पे नहीं आता, मैं कभी भी इसको माफ नहीं फरमाऊंगा। ये भी शान है मेरे मुस्तफा की, सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। मुल्ला से पूछो ये लहुम कौन है? अरे पढ़ा भी है या जाहिल है? इन तस्तगफिर लहुम ये कौन है? औला तस्तगफिर लहुम ये कौन है? इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन। अगर इनके लिए, किन के लिए बोलो? इनके लिए। किन के लिए? वो जो मुस्तफा के दर पे नहीं आते। सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है तेरे दर पे आते नहीं, मैं क्यों उनको माफ करूं? मेरा तो वायदा है माफ उसको करूंगा जो तेरे दर पे आएगा। सुनो कुरान पाक, मुल्ला जी तुमको कल ताना देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर इन लोगों ने अपनी जान पे जुल्म कर दिया, जिना कर दी, चोरी कर दी, कुफ्र कर दिया, शिर्क बिदअत में मुब्तला हो गए, बेहयाई में मुब्तला हो गए, दीन से दूर हो गए, कुछ भी कर दिया, अल्लाह ताला फरमाता है जाऊका फस्तगफरुल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरी हुजूर में, तेरे दरबार में आ जाएं और तेरी दरबार में आने के बाद फस्तगफरुल्लाह अल्लाह से माफी मांगे, खाली अल्लाह से न, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनकी सिफारिश फरमा दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब या रसूल अल्लाह आपके पास आकर के खुदा से माफी मांगेंगे और आप भी सिफारिश करेंगे तो मैं भी इनको माफ फरमा दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है जो तुझे नहीं मानता मैं तेरी भी उसके बारे में नहीं सुनूंगा। अगर तू तोड़ तो तू भली सिफारिश कर या रसूल अल्लाह, तू भली सिफारिश कर, पर तोखे निभादा न था मजन पो तुझी सिफारिश भी इन्हनि जे बारे में कबूल कान कंदुसि जो तुझा दुश्मन हन, पर जे तोसां थोड़ी भी मोहब्बत कनि त या रसूल अल्लाह तुझी दुआ कबूल फरमा छॾींदो। माना मालूम थियो त जेकॾहिं ख़ुदा दुआ नथो कबूल करे त मुस्तफ़ा जे करे, कंहिंजे करे अबा? मुस्तफ़ा जे करे जो मुस्तफ़ा जा बेअदब हन, मुस्तफ़ा जा गुस्ताख हन, महबूब जी तौहीन करण वारा हन, महबूब करीम जे ज़ात खे आम पाण जहिड़ो माण्हू सम्झण वारा हा। नबी करीम अल्लाह चए इन हाज़ा इल्ला बशरा, या चवंदा हा मा हाज़ा इल्ला बशरा, हे असां जहिड़ो इंसान आहे खाईंदो आहे, माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, हे त कहिड़ो नबी आहे, खाए बि थो, पीए बि थो, बाज़ार में बि घुमे थो। अल्लाह ताला जल जलालहू मन वालो फरमातो ये निभागा हन, तू भली हथ खड़ कोन माफ़ कंदोसान, कोन छॾींदोसान, इन भागनि जो बेड़ो बोड़े गर्क कंदोसान जो तुंहिंजा दुश्मन हन, पर जे तोसां थोड़ी भी अक़ीदत कंदा, कहिड़ा भी गुनाहगार हूंदा, क़यामत में जन्नत ॾींदोसान। अर्ज कर रहा था
مکہ والوں نے اونٹنی پہ ایک سوار کو روانہ کیا. سب کہو سبحان اللہ. خط لے کر کے روانہ ہوا, مدینہ پہنچا. کہاں پہنچا بھائی بولو؟ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. سب کہو سبحان اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاکے درے رسول کا سرما لگائیں ہم. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. وہ ایلچی کفار مکہ, مشرکین مکہ کا ایلچی خط لے کر کے اونٹنی پہ سوار ہو کر کے جب مدینے پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر کے مصلی پر بیٹھے تھے. اس کافر نے آ کر کے مسجد کے سامنے اپنی اونٹنی کو بٹھایا. توجہ فرمائیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے بھی دیکھا, پہچانا یہ فلاں آدمی ہے. صحابہ کرام نے بھی پہچانا, یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی ہے, مکے کا مشرک ہے. ابا جاگو تھا دشمن کے ڈسبو آپ ڈند بھیڑیندہ ہو نا, یا ٹھرندا ہو کاوڑیا ہو جا ڳالهايو دا دشمن کي ٹھرندا ہو یا غصو کندا ہو کاوڙيندي آ ن جي بوٹيون دشمن جو حرام هن پچائي بيون کون آپ کو تن کي چلے سجس. صحابہ نے جب دیکھا یہ مکے کے مشرکین کے آدمیوں میں سے ایک آدمی آیا ہے, صحابہ کرام آگ بگولے ہو گئے. لیکن کیا کرتے, حضور کے سامنے ان کا بس نہیں چلتا تھا. اب وہ سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگے. یا رسول اللہ اشارہ کر دو تو ان کی تکا بوٹی بنا دے, اشارہ ہو جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ہمارے شہر میں آتا ہے وہ امان میں رہتا ہے, اکیلا ہے ہمیں کیا کرے گا, اس کو آنے دو اور اس کی مدعا کو سنو. یہ سوالی بن کر کے آیا ہے, تم غصہ نہ کرو, یہ ہم سے دعا کرانے کے لیے آیا ہے. قربان جاؤں غیب دان نبی پر, اللہ کے حبیب کے پاس ابھی تک پہنچا نہیں, لیکن رحمت والے نبی نے فرمایا اس کو آنے دو, یہ سوالی بن کر کے آیا ہے. صحابہ خاموش ہو گئے. اس نے اونٹنی کو باندھا, باندھ کر کے میرے دوستوں تسلی کر کے اب حضور کی طرف بڑھنے لگا, آنے لگا, مسجد نبوی میں داخل ہونے لگا. اب وہ آیا نہیں. آپ کو پتا ہے وہ کیوں آیا تھا؟ بولو دعا کرانے کے لیے. زور سے بولو کیا کیوں آیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہماری قحط سالی ختم ہو جائے. سمجھو تھا نا دا ہانے ہو دعا کرائن اللہ اچے پیو. اللہ تعالی الغیب ہے نا, اللہ تعالیٰ کے خبرات یو ایندو چنڈرو نبی کریم کے تھی عرض کندو. نبی پاک علیہ السلام رحمت وارو نبی آ ضرور دعا گھرندو, پر اللہ کے یہاں بھی خبرات توڑے نبی کریم دعا بھی گھرے. ماں اللہ میہ بھی موکلیاں, پر ہن بھاگے کہ ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ. یہ چنڈرا اہڑا ہن جو وریب منیندہ کون. سمجھو تھا ہے نا. ہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم کے منع نتھو کرے. چھا کھاں دعا گھرن کھاں چو منع ڈاڑے چو منع, پر گال بدھائے تو مجھا حبیب تو مڑندے ہوئیں کون, دعا تو ہوئیں گھرندے, پر توڑے ماں رحم بھنی کیان تب یہ ساگے جو ساگو اہڑا ہوندا. ہاں تو جی مرضی وڑی تو دعا گر, نتیجو ہوا تو جہڑا آہن تیڑا ہوندا.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، یا رسول اللہ اگر آپ کی دعا کے صدقے میں ہم نے ان پر رحم بھی فرما دیا، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کے قحط سالی کو ہم نے صاف بھی بنا دیا، کھول بھی دیا، بارش بھی برسا دی، مولا پاک نے ارشاد فرمایا پھر بھی لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یا رسول اللہ یہ پھر بھی گمراہی میں پھنسے رہیں گے، ہدایت پر نہیں آئیں گے، اب تیری مرضی دعا مانگ یا نہ مانگ۔ نتیجے سے خدا نے واقف کر دیا، آیت نازل ہو چکی، منع نہیں کیا لیکن نتیجہ بتا دیا۔ اتنے میں میرے دوستو جبریل جب پیغام پہنچا چکا تو وہ ایلچی بھی آ گیا، آ کر کے رسمی سلام کیا جو کفار کیا کرتے تھے، حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا اور سرکار کے سامنے خط رکھا۔ حضور نے جب خط پڑھا تو خط کے اندر قحط سالی کا ذکر تھا، دردناک واقعات تھے۔ یا رسول اللہ ہم پیاس سے مر گئے، بھوک سے مر گئے، بچے مر گئے، جانور مر گئے، خاندان مر گئے، یا رسول اللہ ہم نے مردار تک کھا لیے، ہم پر بارش 5 سال سے نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے مصطفیٰ خط پڑھتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ حضور خط پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب خط پڑھ لیا انہوں نے نیچے لکھا تھا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ان پہ بارش برسا دے، یہ نہیں فرمایا یا اللہ ان کی قحط سالی دور فرما دے، بلکہ حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میں تجھے اور کچھ بھی نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں یا اللہ ہؤلاء من قومی اہل بیتی نا، یا اللہ اللہ اے میرے مولا اللہم ہؤلاء من قومی، یا الہ العالمین میں تجھے صرف اتنا کہتا ہوں یہ مکے والے تو میری قوم کے ہیں۔ کیا ہے میری؟ زور سے بولو، کیا ہے میری قوم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مکے والوں کی طرف اپنے قومیت کی نسبت کر دی، ہم نے تیری وجہ سے مکے والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب وہ ایلچی واپس ہی مدینے سے مکہ نہیں پہنچا تو مکہ شریف میں بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے نبی رحمت والے نبی، بولو ہمارے نبی۔ تو حضور نے دعا کی یا اللہ، میں نے عرض کیا نا حضور نے 3 دعائیں مانگی، کتنے بھائی بولو؟ آپ نے فرمایا میں نے میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، کون کون سی؟ پہلی دعا یہ کی یا اللہ میری امت قحط سالی میں تباہ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ تیری دعا قبول ہے۔ کیا فرمایا؟ تیری دعا قبول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جب مزدلفہ آیا تو پہلی دعا میں نے میدان عرفات میں کی تھی، لیکن دوسری دعا میں نے مزدلفے میں کر دیا الہ العالمین آج جتنے بھی میدان عرفات سے لوٹے ہیں مولا سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب تیری دعا کے صدقے میدان عرفات میں جانے والوں کو میں نے آج تو معاف کر دیا، لیکن وعدہ ہے قیامت تک جو بھی آئے گا ایسا معاف کروں گا، ایسا پاک ہوگا جیسے ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ حضور فرماتے آپ نے مجھے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ میں اس لیے ہنسا تھا، اب یاد آ رہا ہے اس لیے ہو، میں اس لیے ہنسا کہ میں دیکھ رہا تھا
میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے, میدان عرفات میں آنے والوں کو معاف فرما دے, تو شیطان دیکھ رہا تھا, انتظار کر رہا تھا کہ میں دیکھوں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جب اللہ نے میری دعا کو قبول کیا تو شیطان نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال دی اور رونے لگا, مٹی ڈال کر کے رونے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت کی بخشش ہو گئی, سب کہو سبحان اللہ, جب میری امت کی بخشش ہو گئی اور شیطان خائب و خاسر لوٹا, اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی, اس نے دیکھا حضور کی امت کو معافی ملی, وہ اپنے سر کے اندر مٹی ڈال رہا تھا, تو اس کے رونے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا مجھے ہنسی آ گئی, مجھے اس کے رونے قبول فرما دیا. سرکار فرماتے جب میں منا میں آیا تیسری دعا میں نے کر لی. کیا بھائی کہاں آیا بولو؟ پہلی دعا عرفات میں, دوسری دعا مزدلفے میں, دونوں قبول ہو گئیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے جب میں منا میں آیا تیسری دعا کی, یا اللہ میری امت میں تفرقہ بازی نہ ہو. جاگو تھا ایا گال بدھن جڑی تھو, ہانے اتنے ملا ٹھنگ ڈیندو, خوش تھیندو. حضور دعا گھری, کیڑی دعا گھری ابا؟ یا اللہ مجھے امت ٹری دعا ہے, مجھے امت میں فرقے بازی نہ تھے, تفرقے بازی نہ تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو فرمائے موجا حبیب تفرقے بازی تے تھنی یا تفرقے بازی تے چاو چو تفرقے بازی تے ابا فرقے بازی آہے یا نہ ہے؟ ابو بکر عمر عثمان علی شیر خدا صحابہ وارو عقیدو تو سنت جماعت وارو عقیدو آیا نہ ہے؟ کوئی بیا فرقہ پھر کیوں کہ تھا آیا؟ فرقے بازی تھی یا نہ تھی؟ صدیق وارو عقیدو سنی تو جو آ, فاروق اعظم وارو عقیدو تو جو آ, عثمان ذوالنورین وارو عقیدو تو جو آ, شیر خدا علی المرتضی وارو عقیدو تو جو آ, ما وان علیہ اصحابی صحابہ وارو طریقو ایمو جا دوستو حضور جے سنت وارو عقیدو, وہ سنت جماعت جو عقیدو آ, سنت جماعت خاں سوا اہل سنت خاں سوا بیا سب فرقہ غلط ہن جہنم میں ویندا. تو کہ مبارک ہوجے جو اللہ تعالیٰ تو کہ اہل سنت و جماعت میں شامل فرمائے چھو آ. ہانے نبی پاک علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ چو مجھا حبیب ٹرین دعا تو چاہو تو فرقے بازی نہ تھے. سائیں ایا تھیندی, ایا تھیندی. مقصد چھا تے ایا دعا ہے نہ دنیا میں قبول نہ تھو کیا. ہن تا کے مولوی چوندو نہ ڈٹھو نہ پوری صاحب مفتی صاحب تا کے پاڻ ٻڌايو نہ تو نبی جی ایا دعا قبول نہ تھی, پر تھوڑو اگتے حل تو ایمان تو جو تازو تھی پوندو. چو سبحان اللہ. بھائی چاچا ہاشم کچھ کہنا چاہتا ہے, پوچھو کیا کہتا ہے. آگے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بس ماشاءاللہ. یہ کالی کالی قمیص پہن دی, کالی قمیص کر دی کالی. آرڈرس کو کینسل کرو, پھر بھی کر لو. سفید پہن لو, ہری پہن لو, اور پہن لو, یہ کالی جائز نہیں. درود شریف بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اور ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما. ادان گال بدو. سائیں حضرت مولانا استاذ محمد اعظم صاحب کے ماں چواں سے مہربانی کے رومال ڈیو. چھا تو گھراں
ॾाढे ॻाल्हायो। रूमाल जी क़ीमत घणी आहे? वध में तो 100 रुपयो। घणी अदा? साईं फरमाए थो, साईं रूमाल कोन थो ॾियां, 100 रुपए जो आहे। तव्हां सवाल कयो आहे, तव्हांजे सवाल खे 4000 जी टेप थो ॾियां। चओ सुभान अल्लाह। 100 रुपए जो रूमाल घुरियमि, न मिलियो। साईं तव्हां सवाल कयो आहे 100 रुपए जे रूमाल जे लाइ, हाणे इहो कोन थो ॾियां, मां तव्हांखे इन 100 रुपए जे बजाए 4000 जी टेप थो ॾियां। अब हिन में मुंहिंजो मान वधियो या खुटो? ॾाढे चओ। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने सवाल कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत में तफरकाबादी न हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे हबीब ये तो होनी है, तफरकाबाजी तो होगी। ठीक है ना बात? को वहाबी थींदो, को शियो थींदो, को चकड़ालवी थींदो, को अहले हदीस थींदो, को देवबंदी थींदो, को बेदीन थींदो, को बिदअती थींदो, को मुशरिक थींदो, को कहिड़ो थींदो। सभु सुन्नत जमात खां ख़ारिज थींदा वेंदा, हक़ जी जमात रुगो सुन्नी रहंदा। अल्लाह ताला छा चयो त इहो फ़िरक़ेबाज़ी थियणी आहे, फ़िरक़ेबाज़ी। मुंहिंजा हबीब हाणे इन्हीअ जे बारे में मूंखे न चओ, हाणे इन्हीअ जे एवज़ में मुंहिंजा हबीब मां तोखे क़यामत में शफ़ाअत जो इज़्न थो ॾियां, जंहिंजी बि तूं सिफारिश कंदे मुंहिंजा हबीब हो जन्नत में वेंदो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हाथ चार यार, या अली मुर्तज़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दुआ कबूल इसलिए नहीं करता कि लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिन अत्तय्यिब। अगर फिरकेबाजी ना हो, सब एक हो जाए, तो पाक और पलीत इकट्ठे रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिन अत्तय्यिब, इन नापाकों को अलहदा कर दूं, पाक लोगों को जुदा कर दूं, और कयामत के दिन तुझे इज़्ने शफाअत दे दूं। या रसूल अल्लाह, जिस जिसकी तू सिफारिश करेगा उसके बेड़े पार हो जाएंगे। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, खुदा की कसम, जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी नबी पाक फरमाते हैं मेरे साथ मोहब्बत होगी, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मैं उसी की सिफारिश फरमाऊंगा। राई के दाने के बराबर समझो था। अल्लाह ने राई जो दाणो ॾिठो अथव, वॾो थींदो आहे, पाव खन आहे, नंढो आहे, अधानो भला न, अञा नंढो आहे, भला मुंहिंजा अधा गिराम गिराम थींदो, अञा भी नंढो आहे राईअ जो दाणो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइनि था त जंहिंजे दिल जे अंदर राईअ जे दाणे जेतिरी भी मोहब्बत हूंदी, मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत जे ॾियारे उन जी शफ़ाअत फरमाईंदुसि। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील,
ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا بے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، ارے غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا۔ حضور نے فرمایا نا، جس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے مر جائیں اور والدین صبر کریں، اگر گنہگار ہوں گے نا اور قیامت کے دن ان کے والدین گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو تینوں چھوٹے بچے روئیں گے، یا اللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری موت پر دنیا میں صبر کیا تھا اور آج وہ ہمارے ماں باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، مولا ہم چھوٹے بچوں کی سفارش قبول فرما دے۔ حضور فرماتے ان 3 چھوٹے بچوں کی سفارش قبول ہوگی، وہ جہنمی والدین جنتی بن جائیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ صحابہ تھے، انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ نے 3 کی شرط لگا دی ہے، 3 بچے، ہمارے تو 2 تھے اور وہ دونوں مر گئے، لیکن ہم نے ان پر بھی صبر کیا، ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا 2 بچے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ باقی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تھا ہی 1 لڑکا 1 بچہ تھا، وہ بھی مر گیا، ہم نے اس کی موت پہ صبر کیا، آپ نے تو 2 اور 3 کی شرط لگا دی۔ حضور فرماتے 1 بچے کی بھی سفارش قبول ہو جائے گی۔ باقی صحابہ نے عرض کر دی جو بے اولاد تھے یا رسول اللہ ہمیں تو اولاد نہیں ہوئی، نہ ہمیں بچہ ہوا، نہ ہمارا بچہ مرا، ہمارا ہی کون سفارش فرمائے گا؟ حضور فرماتے جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا میں بیٹھا ہوں۔ ارے غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے، ارے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا، کہو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سنیو اعلی حضرت نے کیسا درس دیا ہمارا، کیا فرمایا جی بولو، سب کہو کیا فرمایا؟ ہمارا نبی۔ دشمن ہمیں جب چٹھی لکھتا ہے نا تو کہتا ہے، جلسے میں ہم جاتے ہیں نا تو وہ چٹھی میں لکھتا ہے مفتی صاحب تمہارے نبی کو اگر غیب کا علم تھا، کیا کہتے ہیں جی؟ تمہارے نبی کو اگر غیب کا علم تھا
تو خیبر کے میدان میں یہودی عورت نے زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا تھا، وہ کیوں کھایا؟ جب تمہارے نبی کو غیب کا علم تھا تو زہر والا گوشت کیوں کھایا؟ ہم چٹھی پڑھتے خوش ہوتے کہتے الحمدللہ، دشمن بھی کہتا ہے تمہارا نبی کیا کہتا ہے جی؟ سب کہو سب سے اعلیٰ و اولا ہم سب سے اعلیٰ نبی دونوں عالم کا دولہا اپنے مولا کا پیارا ہمارا ارے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے یا نہیں؟ چلو یہ بات تو موضوع سے باہر آ گئی، لیکن جواب بھی سنتے چلو، کل تمہیں یہ خدشہ ہوگا حضور نے وہ زہر والا گوشت کیوں کھایا تھا، یہ بھی سنا دوں بھائی۔ ملا جی کو صرف اتنا پتا ہے کہ عورت نے زہر کا گوشت دیا تھا، حضور نے کھا لیا، ایک دو صحابہ نے بھی کھا لیا، وہ صحابہ شہید ہو گئے، حضور کو بھی زہر نے ستایا۔ اب ملا کو صرف اتنا پتا ہے، آگے پیچھے کا پتا نہیں۔ سنو مسلمانوں سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہود کے کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ یہودیوں نے میرا امتحان لینے کے لیے بکری کے گوشت میں زہر ملایا، لیکن وہ گوشت جب میرے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بکری کا گوشت میرے سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھ میں گوشت میں زہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زہر آلود گوشت، تو میرے سے بات کر رہا ہے کہ مجھ میں زہر ہے، میں تجھے خبر کے ہوتے ہوئے جانتے ہوئے بھی کھاؤں گا اور یہودیوں کو کھا کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو میں زہر والا گوشت کھا رہا ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کے سچے نبی کو زہر اثر نہیں کرتا۔ اب خدا را بتاؤ، اب خدا کے واسطے بتاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے یا نہیں ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اے گوشت تجھے کھانے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہے کہ تجھے کیوں زہر آلود کیا گیا ہے، تجھ میں زہر ڈالا ہی اس لیے گیا ہے کہ محمد کریم کا امتحان لیا جائے، میں کھاؤں گا مجھے زہر کچھ نہیں کرے گا۔ اور بھائی پھر صحابہ کو روکتے نا، صحابہ کو وہ نہ کھاتے، حضور فرماتے نہیں صحابہ کو بھی نہیں روکتا، اس لیے نہیں روکتا، ایک طرف تو صحابہ کے مقدر میں شہادت لکھی ہوئی تھی، نمبر 2 وہ مصطفیٰ پہ قربان ہو رہے تھے، نمبر 3 حضور نے فرمایا وہ غیر نبی ہیں، وہ کھائیں بھلی شہید ہو جائیں تو دنیا کو پتہ لگے کہ نبی نے کھایا، نبی کو کچھ نہیں ہوا، غیر نبی نے کھایا تو وہ شہید ہو گیا۔ اگر محمد نبی نہ ہوتے وہ بھی شہید ہو جاتے، نبی کا زندہ ہونا یہ ثبوت ہے کہ محمد کریم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو کہہ دو ہمارے نبی کو اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے، ہمارا نبی بولو جانتا ہے، بولو ہمارا نبی، الحمدللہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ یا رسول اللہ پہلے آپ کے پاس جو بھی علم نہیں تھا، علمک اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو تمام کا تمام علم پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی ہمارے رحمت للعالمین، بولو ہمارے لیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔
خدا کی قسم یہ آج کی رات بھی مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے میں ملی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آج کی رات جس نے 50 نفلیں پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور پاک فرماتے یہ 2 نفل ہیں، 2 رکعت کا 1 نفل ہے۔ اس طرح کے جسی نے بھی 50 نفل پڑھے، 100 رکعت جس نے پڑھی، حضور فرماتے آئندہ سارا سال اس کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہوگی، آئندہ سال برکت ہی برکت سے گزرے گا۔ اور حضور فرماتے اس ترتیب سے جس نے 50 نفلیں پڑھی اور 50 نفل پڑھنے کے بعد جس قسم کی بھی دعا کرے گا، جائز دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ رات کے صدقے میں قبول فرما دے گا۔ اور یہ رات ہے بجٹ پیش کرنے کی۔ دنیا کے ممالک کی حکومتیں سال بھر کا بجٹ رکھتے ہیں، بھائی اتنے ارب رستے کے لیے، اتنے کھرب صحت کھاتے کے لیے، اتنے تعلیم کے لیے، اتنا دفاع کے لیے پورا بجٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ رکھ لیتی ہے کہ یہ پیسہ آئندہ سال خرچ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے اپنے بندوں کے لیے بجٹ رکھتا ہے، اور آج کی رات جو جاگ کر کے خدا سے دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے دفتر میں سال بھر کی نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ 15ویں کی شب جو جاگے گا اس کو اللہ تعالیٰ سال بھر کے جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بھائی بتاؤ یہ ساری کی ساری رحمتیں حضور کے صدقے میں ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جن کی لقب ہے ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات عطا فرمائی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے سال کے اس دن کو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی میرے دوستو جوش و خروش سے منایا ہے، اور جوک در جوکا کر کے مسجد کو بھرا ہے، اور اللہ کے حبیب کی شان کو سنا ہے، اور شان مصطفیٰ سن کر کے اپنے دلوں کو خوش کیا ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری اور سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما دے۔ عزیزان محترم، یہ نوافل کا طریقہ میں نے جو آپ کی خدمت گرامی میں عرض کیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی کو اس ترتیب سے نفل پڑھنے نہیں بھی آتا تو حضور فرماتے ہیں جس بھی ترتیب سے پڑھنے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ افضل اور بہتر طریقہ اور مسنون طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی مثلا فرض کرو کسی کو انا انزلناہ یاد نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں جو سورت بھی یاد ہو وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور حضور نے 50 نفل کی بات فرما دی، آپ فرماتے 50 نہیں پڑھ سکتا 10 پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں، خدا اس کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال آج کی رات کو زندہ رکھنا ہے، جاگنا ہے، جتنا جاگ سکو، ساری رات نہیں جاگ سکتے تو جتنا بھی جاگ سکتے ہو جاگو، اللہ کی عبادت کرو، تلاوت کلام پاک پڑھو کرو، درود مصطفیٰ پڑھو، اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے سے فائدہ ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت سے فائدہ ہوگا، ذکر کرنے سے سب کہو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے میں آپ کی اور ہماری حاضری کو منظور و مقبول فرما دے۔ جو کچھ بھی آپ نے سنا اور اس ناچیز نے آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب پاک علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ ایک اہم بات دعا سے پہلے وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج کی رات کی ایک خوبی ہے کہ جو دو بھائی مسلمان آپس میں ناراض ہیں، آج کی رات بھی وہ ناراض رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کی شب کی برکت سے جو دو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کی رنجش کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا یہ دو آپس میں راضی ہو گئے تو میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہ دنیاوی رنجش کو ختم کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتا ہوں۔ بھائی جان، میں بھی آپ کی خدمت گرامی میں گزارش کروں گا، میں بھی انسان ہوں، شاہپور میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں ماشاءاللہ، تقریباً 40 سال کا عرصہ سے رہ رہا ہوں آپ کے پاس۔ شاید کوئی مجھ سے بھی غلطی کسی کی ہو گئی ہو، اگر مجھ سے کوئی خطا آپ کی ہو تو خدا را مجھے معاف فرما دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے گا۔ مصطفیٰ کے صدقے خدا تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما دے گا۔ اب ماشاءاللہ رات کے 12:30 بج چکے ہیں، دعائے خیر کریں گے لیکن آخر میں کوئی بھی نہ جائے، سب صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد دعا خیر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرنا آپ کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا ہمارے خدا کا کام ہے۔ انشاءاللہ آج کے رات کی برکت کے صدقے، حضور کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے آئے ہوئے محترم صوفی رشید احمد صاحب نوری صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ آ کر کے ہمیں صلاۃ و سلام سنائیں۔ السلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا رب العالمین۔ اللهم انا نسألك بحق نبيك الذي اول نوره وآخر ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وسبحان الذي أسرى معراجه۔ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ صلوۃ و سلام کی برکت سے ہماری دعائیں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ آج کی متبرک شب کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرے اور کبیرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما۔ یا اللہ آج کی محفل میں جتنے بھی شریک ہیں مولا پاک تمام کی دلی خواہشات دلی تمنائیں جائز مقاصد پورے فرما۔ یا رب العالمین پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تنگ دستوں کو حلال کی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے تمام مسلمانوں کی آل و اولاد کو سلامتی عطا فرما، تمام مسلمانوں کے بچوں کو یا اللہ نیک اور صالح بنا، علم بعمل نصیب فرما، مسلک مہذبہ اہل سنت والجماعت پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو فتح و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔
یا اللہ ہم مسلمانوں کو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ افغانستان کے اندر فتنہ ہو رہا ہے، مولا پاک افغانی مسلمان بھائیوں کو فتنے سے نجات عطا فرما. یا اللہ چچنیا بسنیا میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. قبلہ اول بیت المقدس کو یا اللہ آزادی عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں مولا تو ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے شاہ پر چاکر کے اس چھوٹے قصبے والوں پہ رحم فرما. یا اللہ اس مسجد شریف آباد کرنے والوں پہ رحم فرما. یا اللہ آج کی محفل میں جتنے بھی حاضرین ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما، اور مسلک مہذبہ اہل سنت والجماعت کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. یا اللہ ہمیں بد مذاہب کی صحبت سے بچا. یا اللہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اسلام کا دین کا بول بالا فرما. یا اللہ پیارے حبیب پاک کے صدقے ہماری دعائیں منظور فرما. قال اللہ تعالی